the prohibition of फसूक during हज. अब सेकेंड आता है फसूक, फासिक पना. उसकी भी मनाही कर दी गई है हज के दौरान. वैसे तो हमेशा के लिए भी, आम दिनों में भी मनाही है, लेकिन हज के दौरान तो और भी ज्यादा. अल्लाह सेड वला फसूक नॉर कमिट सिन, के गुनाह की काम मत करो. मिक्सम एंड सेवरल अदर्स scholars related that Ibn Abbas said, it is disobedience. कि हजरत अब्बास जो है, इब्न अब्बास जो है, उन्होंने रजी अल्लाह अन्हुमा, उन्होंने कहा कि ये नाफरमानी है. फसूक नाफरमानी है. और इसमें भी ये तमाम बहुत सारे लोग हैं जिनकी सेम राय है. Ibn Wahab reported that Nafi narrated that Abdullah bin Umar said, radiyallahu anhuma, कि फसूक और sin mentioned in the ayah 197, इस आयत के अंदर जो फसूक वर्ड आया है, refers to committing what Allah has forbidden in the sacred area. जो भी अल्लाह ने मोहतरम एरिया के अंदर मना किया है, हराम किया है जिसको, वो ही चीज है जिसको करना फसूक है, फासिक पना, गुनाह. Several others said that फसूक means cursing others. They based this on the authentic hadith. कि फसूक का मतलब ये है कि दूसरे को तुम कर्स करो, बद्दुआएं दो. और they based this on the authentic hadith. इस हदीस के ऊपर, मतलब ये इन्होंने उसके ऊपर कहा ये कि सिबाबुल मुस्लिमी फसूक व क़ितालुहु कुफ्र. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के कर्सिंग द मुस्लिम इज फसूक व्हाइल फाइटिंग हिम इज कुफ्र. अगर किसी मुसलमान को तुम कर्स कर रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो, तो वो फसूक है, और अगर तुम उससे झगड़ रहे हो तो वो कुफ्र है. अब्दुल रहमान बिन जैद बिन असलम सेड, फसूक हियर मीन्स स्लॉटरिंग एनिमल्स फॉर द आइडल्स, एज अल्लाह सेड, औ फिस्कन उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही, और impious fisk meat of an animal which is slaughtered as a sacrifice for others than Allah. Surah number 6, Surah number 6 और आयत नंबर 145. सूर्य अल-अनाम सूर्य नंबर 6 है, उसकी आयत नंबर 145 के अंदर यही बात आती है कि फसूक का मतलब है वो जानवर जिसको तुमने ज़बा किया है किसी बुत के नाम पर. तो अल्लाह ने उसके लिए सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 145 में बोला है कि और वो मतलब गंदा या मतलब फिस्क गोश्त उस जानवर का जिसको ज़बा किया गया है कुर्बानी के तौर पर किसी गैर अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह को छोड़कर किसी और माबूद के लिए, बुतों के लिए, तो वो इम्पायस यानी बहुत ही गंदा फासिक मटन है वो गोश्त. Ad-Dahak said that फसूक is insulting one another with bad nicknames. कि फसूक का मतलब ये भी है कि हम एक दूसरे को बुरे नामों से पुकारें और बेइज्जत करें. Those who said that the फसूक means all types of disobedience are correct. तो जिस किसी ने ये कहा है ना कि फसूक का मतलब है हर तरह की नाफरमानी जो अल्लाह की नाफरमानी है, तो वो सही है. Allah has also prohibited committing injustice during the month of Hajj in specific, although injustice is prohibited throughout the year. हमेशा पूरी जिंदगी में भी किसी के साथ तुमको नाइंसाफी नहीं करनी है, और हज के दौरान तो ये नाइंसाफी बिल्कुल ही हराम है, मना है, नहीं करनी है हज के दौरान, हज के महीनों के दौरान. दिस इज व्हाई अल्लाह सेड, और इसी वजह से अल्लाह ने कहा है सूर्य नंबर 9 सूर्य तौबा आयत नंबर 36, मिन्हा अरबाती हुरूम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम. Of them 4 are sacred.
that is the right religion. So wrong not yourself then in. इनमें से 4 जो है वो ही है जो सेक्रेड हैं यानी मोहतरम है, और ये जो दीन है ये बिल्कुल सही है, तो तुम गलत मत करो अपने आप को इसमें. अल्लाह said about the sacred area. अल्लाह ने उस सेक्रेड एरिया के बाद ताल्लुक से कहा जो मोहतरम एरिया है. सूर्य नंबर 22 सूर्य हज आयत नंबर 25. वमन युरिद फीहे बिलहादिन बिजुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम. And whoever inclines to evil actions therein or to do wrong, him we shall cause to taste from a painful torment. तो जिस किसी ने भी कोई भी बुरा कोई हरकत की इसके अंदर या कुछ गलत किया गुनाह, उसको हम मजा चखाएंगे दर्दनाक अजाब का. It is recorded in the 2 Sahihs that Abu Huraira radiyallahu anhu narrated that Allah's Messenger said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने कहा, Man hajja hazal bayt falam yarfus walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayyawma waladathu ummuhu. Whoever performed Hajj to this sacred house, जिस किसी ने भी हज किया इस मोहतरम घर का, एंड डिड नॉट कमिट रफस और फुसूक, और उसने रफस और फुसूक दोनों ही चीज नहीं की, विल रिटर्न सिनलेस, तो वो ऐसे लौटेगा जैसे कि उस पे कोई गुनाह का कोई दाग धब्बा है ही नहीं. जस्ट एज द डे हिज मदर गिव बर्थ टू हिम. ये ऐसे लौटेगा जैसे कि उसी दिन उसकी विलादत हुई है, और वो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट लेकर, जैसे कि मतलब बंदा आता है ना माँ के पेट से, वैसे आएगा हज से. और इसके लिए 3 मतलब चीजें हैं ना, जिसमें कि बंदा बिल्कुल क्लीन स्लेट जो होता है. तो सबसे नंबर 1 पे तो वो है कि जो इस्लाम कबूल करे. तो जब वो इस्लाम कबूल करता है तो चाहे वो 70-80 साल का हो या 90 साल का हो, उसने जिंदगी भर कुछ भी किया हो, मगर वो जिस दिन इस्लाम में आया उसके पिछले तमाम गुनाह माफ. और अब वो ऐसा है जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि क्लीन स्लेट लेकर वो अपने माँ के पेट से जैसे पैदा हुआ है. दूसरा है हिजरत, जो अल्लाह के लिए खालिस की गई हो. उसके लिए इंसान को अपना बसा बसाया घर छोड़ना, अपने वालिदैन को छोड़ना, अपने अजीज अकरबा को छोड़ना, अपने काम धंधे, अपने जो भी चीजें हैं, वो तुम्हारा पूरा एक शहर, वो लोग, वो सबको छोड़ना पड़ता है, और बंदा अल्लाह के लिए निकल पड़ता है खाली हाथ. तो वो हिजरत करने वाला जो है वो भी ऐसा ही है जैसा कि वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ. और थर्ड है कि जिसका हज मबरूर हो, यानी हज मबरूर जो अल्लाह ने उसको कबूल किया, अब वो हज करने वाला जो है वो ऐसा ही है जैसे कि वो अपनी माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ. द प्रोहिबिशन ऑफ आर्ग्यूइंग ड्यूरिंग हज, मनाई की गई है बहसम बहसी करने के लिए हज के दौरान. अल्लाह सेड वला जिदाल फिल हज नॉर शुड देयर बी जिदाल ड्यूरिंग हज. और हज के दौरान लड़ाई झगड़े बहसम बहसी नहीं करना है, मीनिंग डिस्प्यूट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स. झगड़े लड़ाई और बहसम बहसी नहीं करनी है. Ibn Jarir related that Abdullah bin Masud radiyallahu anhu said that what Allah said, "Wala jidala fil hajj," nor dispute unjustly during the hajj, means to argue with your companion or fellow until you make him angry. कि इसका इन्होंने ये कहा अब्दुल्ला बिन मसूद ने कि अल्लाह ने जो कहा ना कि हज के दौरान ना तो बहसम बहसी करो ना झगड़े लड़ाई करो, अपने किसी भी साथी से
یا تمہارے ساتھ کا کوئی بندہ ہے اس سے کہ جب تک کہ تم اس کو ایک دم غصے میں نہ لے آؤ تو ایسا کبھی مت کرو. جبکہ سوچو کہ 30 لاکھ ہو کہ ابھی کتنے، اب تو خیر بہت سارے لاکھ بڑھ گئے، لیکن اتنا بڑا یعنی مطلب اتنا بڑا اجماع ہاں دین کا، اور اس میں اتنا پیسفل کہ کبھی کہیں بہت ہی بولتے ہیں نا، بہت ہی یعنی ایک دم سانس یعنی کوئی ایسے کہ کبھی کسی نے کوئی تھوڑا بہت کچھ چڑ کے کچھ بول دیا ہو کبھی کسی کو، مطلب پھر بھی ضبط ہی کریں گے، لیکن کوئی بھی نہیں، نہ بحثم بحثی کرے گا، نہ لڑائی، نہ مارا ماری، نہ فائٹم فائٹی، نہ کچھ. اب اتنے بڑے مجمع میں سوچو اگر ایسی چیز نہیں ہو رہی ہے تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. This is similar to the opinion that Miqsam and Ad-Dahak related to Ibn Abbas. اور یہ وہی سیم مطلب ان کی رائے ہے. This is also، اور یہ باقی جو ہیں یہ سارے نام ہیں جن میں ابھی نہیں پڑھ رہی ہوں، تو ان سب کی بھی سیم مطلب وہی مطلب ان کی بھی رائے وہی ہے. The encouragement for righteous deeds and to bring provisions for Hajj. اللہ نے یہاں پر کہا ہے خاص طور پہ کہ اچھے اعمال کرنا خیر کے، اور اپنے ساتھ زاجرات مطلب جو سفر ہوتا ہے حج کے لیے جو پروویژن ہے وہ ضرور لے آنا. اللہ said وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ and whatever good you do Allah knows it. اور جو کچھ بھی تم خیر کا کرو گے کام اللہ اس کو جانتا ہے. کہ حج کے دوران لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کوئی مطلب کسی کو جو بھی چیز کی ضرورت پڑ جائے، کھانا پینا یا کچھ بھی، تو وہ سب چیز بھی کرتے ہیں. اور پہلے کے لوگ تو خیر خود ہی اپنا سب لاتے تھے، اور یعنی کہ پورا راشن پانی لے کر آتے تھے، اور اس کو بیٹھ کر خود چولہے جلا کے اور پکاتے بھی تھے، اور اس میں پھر لوگ دیتے بھی تھے ایک دوسرے کو، کسی کے پاس کھانا نہیں ہے. ابھی آج کے زمانے میں دوسری چیز ہے کہ تم کو سب پیمنٹ کرو اور پھر جانا ہے اس طرح سے. آفٹر اللہ prohibited evil in deed and tongue. اللہ نے منع کر دیا کہ اعمال میں بھی اور زبان سے بھی کوئی بھی مطلب غلط اور برائی کا کام مت کرنا. He encouraged righteous good deeds. اس کے بعد اللہ نے جس چیز کے اوپر اکسایا ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کے اعمال کرو، خیر کے اعمال کرو. Stating that he is knowledgeable of the good that you do, that they do. تو اللہ نے یہاں یہ بھی بتا دیا کہ وہ اچھی طرح سے اس کو نالج ہے، وہ جانتا ہے کہ جو بھی تم خیر میں سے کرو گے. And he will reward them with the best awards on the day of resurrection. اور قیامت کے دن جو حساب کتاب کا دن ہے اس دن اللہ ان کو اس کا بہترین اجر دے گا. اللہ said next وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى and take provisions with you for the journey, but the best provision is at-taqwa, piety and righteousness. تو اپنے ساتھ لے جاؤ، اللہ نے کہا کہ سفر کے اندر جو بھی زاجرہ یا جو بھی تمہارا سفر کا جو بھی سامان پروویژن وہ لے کے جاؤ. یعنی اگر تم کو کیش رقم اس طرح سے، اور لوگ چیزیں بھی رکھتے ہیں اپنے ساتھ کہ اس کو بیچتے ہیں، لیکن خرید و فروخت میں اتنے مت لگ جاؤ کہ معلوم پڑا کہ وہاں سے جو سامان لے کر آئے اس کو بیچنے میں ہی لگے ہوئے، تو معلوم پڑا وہاں بیٹھ کے عبادت کی جگہ صرف بیٹھ کے کچھ بھی کاروبار ہی کر رہے، وہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. بٹ دا بیسٹ پروویژن از التقویٰ. لیکن اب یعنی کہ دنیا کا سامان تو تم لو ہی، لیکن آخرت کا روحانی جو ہے پروویژن اس کو مت بھول جانا، وہ ہے تقویٰ. اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف، یہ اپنے ساتھ ضرور رکھنا. البخاری اینڈ ابو داؤد reported that Ibn Abbas said the people of Yemen used to go to Hajj without taking enough supplies with them. کہ یمن کے لوگ جب حج پہ جاتے تھے تو اپنے ساتھ زیادہ سب سامان نہیں لے کے جاتے تھے. They used to say، وہ کہتے تھے we are those who have tawakkul, reliance on Allah. یعنی ان لوگوں وہ کہتے تھے ہمارا توکل تو اللہ پر ہے. اللہ ریویل دس آیا، تو اللہ نے یہ آیت نازل کیا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى and take provisions with you for the journey, but the best provision is at-taqwa, piety and righteousness. تو اللہ نے یہاں پر کہہ دیا کہ لے جاؤ اپنے ساتھ ساز و سامان جو بھی سفر کا ہے،
اور سب سے بہترین جو ہے پروویژن، جو سامان، وہ ہے تقوی، وہ اپنے ساتھ ضرور رکھنا. Ibn Jarir and Ibn Marduya narrated that Ibn Umar said, when people assumed ihram, they would throw away whatever provision they had and would acquire other types of provisions. تو جب لوگ سفر کر کے آتے تھے اور پھر اب جیسے ان لوگ میقات پہ پہنچ گئے، اب وہاں احرام پہنا، تو جو بھی ان کے ساتھ ساز و سامان وہ سب پھینک دیتے تھے، اور اب سوچتے تھے کہ اب یہ دوسری طرح کا ہم کو سامان اپنے ساتھ رکھنا ہے. اللہ ریویل، تو اللہ نے یہ نازل کیا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى and take up provisions with you for the journey, but the best provision is at-taqwa, piety and righteousness. تو اللہ نے یہ کہہ دیا، دیکھو اپنے ساتھ تمہارے سفر کا جو بھی ساز و سامان ہے وہ رکھو، پھینک مت دو، یعنی رکھنا ہے وہ، اور دنیا کا سامان تو رکھنا ہے لیکن آخرت کا مت بھول جانا کہ وہ ہے تقوی. اللہ forbade them from this practice. اللہ نے ایسی چیزیں کرنے سے منع کیا. And required them to take flour and sawiq, a type of food usually eaten with dates with them. تو اللہ نے خاص طور پہ یعنی اس طرح کی پریکٹس مت کرو، بلکہ اپنے ساتھ جو بھی آٹا وغیرہ سب رکھتے ہیں، بارلی کا یا جو بھی، اور پھر وہ کھجوروں کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے، ایسی چیزیں بھی رکھو اپنے ساتھ. The provisions of the hereafter. آخرت کا جو سامان ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, but the best provision is at-taqwa, piety and righteousness. اور سب سے بہترین پروویژن جو ہے، جو ساز و سامان، وہ ہے تقوی، اس کو اپنے ساتھ ضرور رکھنا. When Allah required mankind to supply themselves with what sustains them for the journeys of this life. اللہ نے یہاں پر انسانوں کو بتا دیا کہ تم کو کیا چیز کی ضرورت ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر، سفر کے دوران تم کو کیا رکھنا ہے تاکہ تمہاری زندگیوں کے لیے تم کو ضروری ہے. He directed them to the necessary provisions for the hereafter. پھر اللہ نے کھڑاک سے ان کو بولا کہ اب ادھر مت بھول جانا، دیکھو آخرت کا بھی ہے تقوی، وہ یاد رکھنا، کہیں تقوی کو مت بھول جانا. اللہ said in another ayah, وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. اینڈ یہ ہے سورہ اعراف، سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 26. And as an adornment and the raiment of taqwa that is better. اور تمہاری سجاوٹ کے لیے تمہارا لباس، تقوی کا لباس سب سے بہترین ہے. یعنی دنیا کے لباس تم پہنو، اپنے آپ کو کور کرو، ڈھانکو، سجاؤ بھی، کیونکہ ہم لباس پہنتے ہیں اچھے بھی دکھتے ہیں اس میں، لیکن تقوی کو مت بھول جانا. تقوی کا لباس سب سے بہترین ہے. یعنی ہم کو لباس بھی پہننے ہیں تو یہ ایسے لباس ہونے چاہیے جس میں کہ تمہارا جسم پوری طرح ڈھکا ہوا ہے، جیسا کہ حجاب کے طریقے سے، مرد ہو یا عورت ہو ان کے لباس صحیح طریقے سے ہو، ایک دم ٹائٹ فٹنگ والے اور ٹرانسپیرنٹ اور پھر اوپن اور اس طرح نہ ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. تو اس لیے تقوی کا لباس سب سے بہترین ہے کہ تم نے تقوی ہے تو اس کا مطلب اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے تو تمہارا لباس پھر صحیح ہوگا. اللہ mentioned the material covering and then he mentioned the spiritual covering. اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ دنیا کا مادی لباس، دنیا کا، اس کی بھی اللہ نے ذکر کیا، لیکن ساتھ میں اللہ نے روحانی لباس کا بھی ذکر کیا، which includes humbleness. اس میں آ جاتا ہے کہ بندہ بہت ہی نرماس، اس کے اندر obedience، اللہ کی فرما برداری، and تقوی، اللہ سے ڈرنا. He also stated that the latter provision is better and more beneficial than the former. اور اللہ نے بتا دیا کہ بعد والا جو ہے نا تقوی کا پروویژن وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ فائدے مند ہے پہلے والے سے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. So fear me، ڈرو مجھ سے. تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا. اگر اللہ سے ہم منٹ کو ایک منٹ پہ کچھ بھی کرتے ہوئے ہر بار یہ پوچھیں گے کہ اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے یا پسند، تو جب تمہارا جواب آ جائے کہ ناپسند ہے تو اب اللہ کے یعنی تم کو خوف تمہارے دل میں آنا چاہیے، اللہ سے ڈر آنا چاہیے کہ اگر یہ اللہ کو ناپسند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اب ڈرنے کی ضرورت ہے اور ڈر کے رک جانے کی ضرورت ہے. So fear me, O men of understanding.
تو اگر واقعی تم عقل مند لوگ ہو، سچ مچ اللہ تو عقل مندوں کو مخاطب ہے، یا اولی الالباب، اللہ ہم کو اولی الالباب میں سے بنائے، اللہم آمین۔ تو اے عقل مندوں، اے ہوش مندوں، اے عقل مندوں، ڈرو مجھ سے۔ ہاں اگر تم میں عقل نہیں ہے، تم بے وقوف ہو ایک نمبر کے، فولش، تو پھر ٹھیک ہے، مت ڈرو اللہ سے۔ لیکن عقل مند انسان تو اللہ سے ڈرے گا، کانپے گا، کانپے گا پتے کی طرح۔ میننگ اس کا مطلب ہے فیئر مائی ٹورمنٹ، یہ ڈرنے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ سے ڈرنا اللہ نے کیوں بولا؟ کیونکہ جب اللہ سزا دے گا تو پھر اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا میرے عذاب سے ڈرو، مائی پنشمنٹ، اللہ کہتا ہے میری سزا سے ڈرو، اینڈ افلکشن فار دوز ہو ڈیفائی می، وہ جو میرے کہنے کے خلاف جاتے ہیں، میرا جو حکم ہے اس کا خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ جب میں ان کے اوپر کوئی مصیبت اور آفتیں ڈالوں گا۔ اینڈ ڈو ناٹ adhere ٹو مائی commands، اور وہ لوگ جو میرے حکم کی پابندی نہیں کرتے، میرے حکم کو پامال کرتے ہیں، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں، تو اللہ ایسے بندوں کو نہیں چھوڑے گا، وہ ان پہ عذاب کی سختیاں، سزائیں، اور پھر ان پہ ہزاروں مصیبتیں، بلائیں، اور جو بھی اللہ کو ڈالنا ہے وہ سارے افلکشن ڈالے گا۔ تو اللہ کہتا ہے او پیپل آف ریزن اینڈ انڈرسٹینڈنگ، اے لوگوں جو سمجھدار ہو، جو ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہو، تو اگر سمجھدار ہو تو ایسی حرکت مت کرنا کہ تمہارے ساتھ میں یہ سب کچھ کروں۔ خود کو بچاؤ، خود کو بچاؤ، ڈرو اللہ سے۔ اس لیے تقوی جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہر قدم پہ، ہر لمحہ ہونا چاہیے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔